بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو تب سے 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ پہلا ان میں مہینہ ذی القعدہ کا ہے، دوسرا ذی الحج کا اور تیسرا محرم الحرام کا، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان چاروں مہینوں کی فضیلت و برکت بے شمار ہیں۔ سب سے زیادہ بابرکت جو دن ہے وہ ذی الحج کے پہلے عشرے کو، یعنی پہلے 10 دن ذی الحج کے، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ان کو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت روایات میں آئی ہے۔ تو الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم ان مہینوں میں یعنی ان دنوں میں کیا ایسا خصوصیت کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے روایات میں جو ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں جو ملتا ہے کہ چاند طلوع ہوتے ہی آپ بلند آواز سے تکبیرات جو ہے وہ پڑھیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بے معنی گفتگو سے پرہیز کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، صدقات و خیرات کی کثرت کر دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ قربانی دینے کی استطاعت جو لوگ رکھتے ہیں تو بے شک ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ وہ ویسے غریبوں اور یتیموں پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں، کیونکہ روایات میں ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال پورے سال میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ان دنوں میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں، کیونکہ اگر نیک اعمال کا ثواب بڑھتا ہے تو بے شک گناہوں پر عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمحید، اس کی تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحمید یعنی الحمدللہ، اس کی تعریف بیان کرو۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کی گواہی دو۔ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں یہ تینوں چیزیں یعنی تحمید، تحلیل اور تکبیر آ جاتی ہیں۔ تو ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں پڑھیں۔ 9 ذی الحج کے دن کا روزہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تو کہتے ہیں کہ یہ معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں باقاعدہ بازار میں جا کر بلند آواز سے یہ تکبیرات بلند کرتے تھے۔ مختلف روایاتوں میں تکبیرات کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن بے شک ہیں سب میں ایک ہی جیسے کہ اللہ کی حمد و ثنا۔ تو آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ کہیں پہ اس طرح الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور پھر سب سے آسان الفاظ میں جو ہم سب اکثر پڑھتے ہیں، اور خود اس کلمے کی بہت بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ کلمہ تمام مشکلات کو ٹال دیتا ہے، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو وہ کلمہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ کو جو بھی آسان لگے انہی کلمات کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل ان دنوں میں بہت زیادہ کریں، اور خوب اپنے رب کو راضی کریں، اور خوب اس کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پہ ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور 9 ذی الحج کو تلبیہ بھی، جو لوگ حج نہیں نہ کر سکتے تو ان کے لیے ہے کہ وہ تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو بھی اپنی زبان پہ دہراتے رہیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں ہر وقت مشغول رکھیں اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ کوئی اور بھی یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر کے تو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔